بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال في رواية أخرى الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام عزیز دینی بہنوں، اللہ پاک کا بہت بڑا کرم، اس کا احسان، اس کا شکر، اس کا فضل کہ اس نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ ایمان والا مرد ہو یا ایمان والی بہن ہو، اللہ کی نظر میں بہت قیمتی ہے۔ آپ نے بار بار وہ روایت سنی ہوگی جماعتوں میں جا کر یا جماعت والی بہنوں کے ذریعے سے کہ جب تک ایک اللہ اللہ کہنے والا اس دھرتی پر باقی رہے گا، اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا نظام جو کا تو باقی رکھیں گے۔ آسمان ایسا ہی باقی رہے گا، زمین ایسی باقی رہے گی، سورج چاند کا نظام رہے گا، پہاڑ اپنی جگہ پر رہیں گے، رات اور دن کا نظام اسی ترتیب پر رہے گا جب تک ایک اللہ اللہ کہنے والا اس دھرتی پر موجود ہے یا ایک اللہ اللہ کہنے والی بہن اس دھرتی پر موجود ہے۔ لیکن میری بہنوں، ذرا میری بات کو دھیان سے سننا۔ نام کا مسلمان بن جانا بہت آسان ہے، لیکن اس پر اللہ کی مدد کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ نام کا مسلمان سود بھی لیتا ہے، نام کا مسلمان برائی کے کاموں میں بھی مبتلا رہتا ہے، نام کا مسلمان نمازیں بھی نہیں پڑھتا، نام کا مسلمان اللہ کے احکام کو توڑ کر زندگی گزارتا ہے۔ نام کا اسلام اور مسلمان ہو جانا یہ بہت آسان ہے، اس کے اوپر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ جس دن ایک مرد اور ایک عورت اپنی زندگی میں طے کر دے کہ ہمیں اصلی مسلمان بننا ہے، دل کی گہرائیوں میں طے کر دے، تو اس کے بعد اللہ کی مدد کا فیصلہ اس مرد کے ساتھ اور اللہ کی اس بہن کے ساتھ جنگل میں آئے گا۔ ان کے لیے جنگل میں منگل ہے، ویرانی میں آبادی ہے، بغیر اولاد کے بھی چین اور سکون ہے، بغیر پیسوں کے بھی چین اور سکون ہے، غربت میں بھی اللہ کی طرف سے ان کے دلوں کو چین اور سکون اللہ عطا فرمائے گا۔ ہر حال میں ان کے دلوں میں ٹھنڈک اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ لیکن کب؟ جب کہ ایمان والا مرد اور ایمان والی عورت اپنی زندگی میں اصلی ایمان کا فیصلہ کرتے۔ میری عزیز دینی بہنوں، آج میں تم کو اصلی مسلمان کے تعلق سے کچھ باتیں کہنے آیا ہوں، اس لیے کہ آپ گھر کی ذمہ دارن ہو، تم گھر کی ملکہ ہو، تم گھر کی رانی ہو، تم کو کسی گھر کو بسانے کے لیے کہیں سے لایا گیا ہے، کسی آدمی نے
اپنا جوڑا تلاش کر کے کسی بیوی کو اپنے گھر میں بسایا، میاں بیوی کے ذریعے سے گھر بستا ہے۔ آج دونوں میاں بیوی ہیں، کل دونوں ماں باپ بنیں گے، پھر دادا دادی بنیں گے، نانا نانی بنیں گے۔ ان کے ذریعے سے گھر کا نظام بہت بسنے والا ہے۔ لیکن بہنوں یاد رکھو، جن گھروں میں عورت اللہ کی نیک بندی ہوتی ہے، جن گھروں میں ایمان والی بہن اللہ سے تعلق والی ہوتی ہے، اس کی زبان شکر سے زیادہ میٹھی ہو، اس کے زبان کے بول اڑوسن پڑوسن کو تکلیف دینے والے اور چبھنے والے بالکل نہ ہو۔ انسان تو انسان، جانوروں کے لیے کبھی اس نے لعنت کا جملہ نہ نکالا ہو۔ اس نے اپنے رشتہ دار تو رشتہ دار گویا کہ اس طریقے سے اللہ کی قسم کھا کر کے یہ بات اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، سامنے اللہ کا کلام رکھا ہوا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں۔ آج مسلمانوں کا معاشرہ، مسلمانوں کا رہن سہن، ہاں جوانوں کی عیاشیاں، عورتوں کی تباہیاں، عورتوں کی بدکاریاں، اور اسی طریقے سے جوانوں کا بگڑ جانا، عورتوں کا غلط لائنوں پر چلا جانا، اگر غور کریں تو اس کے پیچھے ان کے ماں باپ کی غفلتوں کا یہ سارے برے اثرات ہیں۔ ورنہ جن گھروں میں رونے والا باپ اللہ نے دیا ہو، جن گھروں میں رونے والی ماں اللہ پاک نے دی ہو، ان گھروں کے اندر میں پیدا ہونے والے بچے وقت کے جنید بغدادی اور عورتیں وقت کی رابعہ بصریہ بنتی ہے۔ ان کے چہروں سے ایمان کا نور نظر آتا ہے، ان کے زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہوتی ہے۔ اذان کا وقت ہونے پر عورتیں گھر کے کونے میں اللہ کے سامنے رونا شروع کرتی ہے تو مرد فوراً اپنے چار پائی کو چھوڑ کر، اپنے گھر کے جمیلوں کو چھوڑ کر مسجد کے کونے میں اپنی پیشانی کو رگڑتے ہیں۔ آپ ان بچوں کو پوچھو، بیٹا تو ایسا کیسے بنا؟ تو وہ بچہ کہے گا، مولانا صاحب میری ماں اللہ کی نیک بندی ہے، مولانا میری ماں کبھی بے پردگی کے ساتھ کھیت میں نہیں جاتی، مولانا میری ماں نے 13 سال کی عمر سے پردے کا اہتمام شروع کیا تھا، مولانا میری ماں چچا زاد بھائیوں سے پردہ کرتی ہے، میری ماں ماموں زاد بھائیوں سے پردہ کرتی ہے، میری ماں کو کبھی میں نے زور سے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، مولانا میری ماں کا چہرہ کسی بھاجی اور کھیت کے کام کرنے والے نوکر چاکر نے نہیں دیکھا، مولانا میں تم کو کیا بتاؤں۔ بچہ اپنی ماں کا تذکرہ کرتا جاتا ہے اور اس کی آنکھوں میں سے بڑے بڑے آنسو مارے خوشی کے گرتے جاتے ہیں اور یہ کہتا ہے، مولانا سونا چاندی گھروں میں لے آنا بہت آسان ہے۔ ایسی مائیں تو خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ او میری بہنوں، تمہارے بچے تمہارے نیک ہونے کے لیے تڑپ رہے ہیں، تمہاری بچیاں تمہیں باپردہ دیکھنے کے لیے تڑپ رہی ہے، تمہاری اولاد تمہیں قرآن کی تلاوت کو دیکھنے پر تڑپ رہی ہے، تمہاری اولاد رات کے اندھیرے میں تمہارے رونے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ بچے بولتے تو نہیں ہیں، لیکن ماں جب لڑائی کرتی ہے محلے میں تو بچے بیچارے شرم سے اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ بچہ پڑا ہوا ہے، قرآن پڑا ہوا ہے، حدیث پڑا ہوا ہے، لیکن وہ ماں کو کہے تو کیا کہے؟ ماں ضدی ہے، اپنی بات سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، چاہے کتنے ہی مولویوں کے بیان ہو جائے، اجتماعوں میں بیان ہو۔ میری بہنوں، اگر تم اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتی ہو، صرف کھیت میں مزدوری کرنے سے خوشحال کبھی نہیں بن سکتی، تم صرف ڈھول رکھنے سے خوشحال کبھی نہیں بن سکتی، تم صرف تجارت اور کاروبار کرنے سے تمہارا گھرانہ خوشحال نہیں بن سکتا۔ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ اگر تم اپنے گھر کو خوشحال بنانا چاہتے ہو تو میری بہنوں سب سے پہلے اپنے آپ کو تقوی پر لے آؤ۔ ہاں، 2 تسبیح گھما دینا بہت آسان ہے، قرآن کا آدھا پارہ پڑھ لینا بہت آسان ہے، کبھی کبھی جماعتوں میں چلا جانا بہت آسان ہے، لیکن گھر میں آ کر یہی عورت اپنے شوہر کو ستا رہی ہے۔ یہ عورت تو جوتے مارنے کے قابل ہے شریعت کی نظر میں، اپنے شوہر کے سامنے عورت کی زبان لمبی ہو۔ مجھے یہ بتاؤ میری بہنوں، کیا کوئی بچہ اپنی ماں کے سامنے اف کہے؟ کیا شریعت اس کی اجازت دیتا ہے؟ کچھ اجازت دیتی ہے؟ قرآن نے صاف لفظوں میں کہا، لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اور ہمارے بڑے تو اپنے ماؤں کا کتنا احترام کرتے تھے۔
حضرت مولانا عبیداللہ سندھی پہلے مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ ان کی ماں کو پتہ چلا تو ان کی ماں آ کر کے مولانا عبیداللہ سندھی کو جوتے مار رہی ہے، کیوں تو مسلمان ہو گیا، کیوں تو مسلمان ہو گیا؟ لیکن مولانا عبیداللہ سندھی ایک جملہ اپنی ماں کو نہیں بولتے، تو ان کی ماں نے کہا بول تو صحیح، کیوں نہیں بولتا؟ تو مولانا نے کہا میری ماں جس مذہب کو میں نے قبول کیا ہے وہ مذہب ماں کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اب آگے سنو، جب اولاد کو اپنے ماں باپ کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہیں ہے، اللہ کی قسم بیوی کو اپنے شوہر کے سامنے بھی اف کرنے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ جتنا حق اولاد کے ذمے اپنے ماں باپ کا ہے، اس سے بھی زیادہ حق ایک عورت کے ذمے اپنے شوہر کا ہے۔ ماں باپ مر جائے تو زیادہ سے زیادہ 3 دن سوگ مناؤ، چوتھے دن سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے، غم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بچہ مر جائے 3 دن سوگ مناؤ، چوتھے دن سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ سوگ منانے کا کیا مطلب؟ اس کو سمجھو، ہمارے گھر میں کوئی لڑکی ہے، بڑی ہوئی، اس کا کسی لڑکے سے رشتہ ہوا تھا، شادی کی تیاری تھی، لیکن ہمارے دادا یا ہمارے گھر میں کوئی لڑکا کوئی مر گیا۔ اب سامنے والوں کو ہم نے کہا بھائی ہمارے گھر میں موت ہو گئی ہے لہذا ابھی نکاح نہیں ہوگا۔ سامنے والے بیوائے پریشان ہیں۔ اللہ اکبر، کیا لوگوں کی جہالتیں آ چکی ہے جس کے نتیجے میں بیوائے پریشان، کہیں سمدھی پریشان، کہیں وہ لڑکا داماد پریشان۔ سمجھدار اگر آدمی ہوگا وہ یہ کہے گا کوئی بات نہیں، میرے بچے کا انتقال ہوا ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں، میں چوتھے دن میری بچی کا نکاح کروا لوں گا۔ یہ مسئلہ ہے، یہ شریعت ہے۔ ہماری پاک ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ان کے والد ابو سفیان کا انتقال ہو گیا۔ ام حبیبہ کے پاس محلے کی عورتیں گئی تو ام حبیبہ نے خوشبو منگوائی، عورتیں جو پاؤڈر لگاتی تھی اس زمانے میں، ام حبیبہ نے بچی کو کہا بیٹی وہ پاؤڈر لاؤ اور اپنے چہرے پر لگایا۔ پھر کہا مجھے پاؤڈر لگانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن میں نے اس لیے لگایا، میں نے ان کانوں سے سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے۔ میرے باپ کے مرنے پر بس 3 دن سوگ تھا، چوتھا دن آیا اس نے خوشبو لگائی، کسی قسم کا سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد اولاد 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منا سکتے، چاہے باپ کتنا پیارا کیوں نہ ہو، ماں کتنی چہیتی کیوں نہ ہو۔ لیکن شوہر کے مرنے پر عورت کو کہا گیا 4.25 مہینہ گھر کے کونے میں بیٹھو۔ باپ کا حق زیادہ ہوا یا شوہر کا حق زیادہ ہوا؟ نادان ہے وہ عورتیں جو اپنے ماں باپ کی وجہ سے شوہر کا دل دکھاتے ہیں۔ نئی شادی ہوئی، روز رات کو اپنے ماں کے گھر، روز اپنے ماں کے گھر، اب یہاں شوہر کو کام ہے، شوہر کی ماں کو کام ہے، شوہر کے باپ کو کام ہے، میں کچھ نہ جانوں۔ باپ کا گھر کون روکے؟ باپ کا گھر شوہر روکے گا۔ مسئلہ یہ ہے باپ کا گھر شوہر روکے گا۔ انتقال نکاح ہو جانے کے بعد ایک عورت کے ذمے اپنے باپ سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنی بچیوں سے زیادہ، نانا نانی سے زیادہ، دادا دادی سے زیادہ، اپنی حقیقی بہن سے زیادہ اگر کسی کا کوئی حق ہے وہ شوہر کا حق ہے۔ ایک عورت کا انتقال ہوا، سب راضی ہے، شوہر ناراض ہے، اس عورت کے لیے جنت کا دروازہ اللہ بند کر دیں گے، جنت کا دروازہ بند۔ ایسی حالت میں عورت کا انتقال ہوا ہے کہ شوہر اس سے ناراض ہے۔ ارے میری بہنوں، روایت میں آتا ہے رات کو شوہر اس حال میں سویا کہ بیوی سے ناراض ہے، پوری رات اس عورت کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ میری عزیز دینی بہنوں، عورت کی ذمہ داری ہے جس گھر میں اس نے قدم رکھا ہے پہلے سے تیاری کرے۔ میں ان بچیوں کو بھی کہوں گا جن کی شادیاں ہونے والی ہے اس سال، اگلے سال یا نزدیک میں، آج ایک ایسا سلسلہ چل پڑا ہے، شادی ہو
بچی کو بہت سارا سامان دے کر روانہ کیا. زبان تو لمبی ہے، سامان دینے سے گھر نہیں بسے گا. آپ اپنی بچی کی زبان کو چھوٹی کرائیے. بچی کو کہو بیٹا تم جس گھر میں جا رہی ہو موت تک اپنے شوہر کے سامنے کبھی اف مت کرنا. ماں کہے تو صحیح، باپ کہے تو صحیح، پورے گاؤں کے کہنے سے بچی کی اصلاح کبھی نہیں ہوگی، لیکن ماں اور باپ کہہ دے انشاءاللہ ماں باپ کا جملہ بچی اپنے دل پر لکھ دیتی ہے، نقش کر دیتی ہے. شرط یہ ہے کہ ماں باپ بھی بنے ہوئے ہوں، شرط یہ ہے کہ ماں بھی سیدھی ہو، ماں بھی نرم مزاج ہو، ماں بھی اپنے لڑکی کے سامنے اپنے شوہر کا حق ادا کرنے والی ہو. لڑکی نے برابر دیکھا کہ میرا باپ غصے ہو کر کے جب بھی گھر میں آتا ہے تو میری ماں بدلہ لینے کے بجائے، جواب دینے کے بجائے میرے ابا کو بالکل میٹھے انداز میں مسکرا دیتی ہے اور ہنسا دیتی ہے. اور میرا باپ بھی کہتا ہے میرے گھر میں اللہ نے جنت کی حورن دے رکھی ہے. میں کیا بتاؤں مولانا صاحب، میں کبھی کنٹال کر جب گھر میں جاتا ہوں میں غصے بھی ہو جاتا ہوں، لیکن آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ میری بیوی میرے سامنے بولی ہو. جب گھر پر جاتا ہوں تو فوراً میری بیوی میرا سامان لے کر میرا استقبال کرتی ہے، پانی کا انتظام کرتی ہے، چائے پلاتی ہے. اور مولانا صاحب کبھی اگر غصے میں کوئی بات کر دوں تو عورت کہتی ہے پیار بھرے انداز میں میرے شوہر تم غصے نہیں ہوں گے تو کون ہوگا، میں تمہارے گھر میں ہوں، لیکن میرے سرتاج آپ ناراض مت ہو، آئندہ انشاءاللہ یہ غلطی کبھی نہیں ہوگی. یہ ہو گئی آئندہ یہ غلطی اس گھر میں کبھی نہیں ہوگی. ایسی بہنوں سے گھر بستا ہے. اور جو عورتیں اپنے شوہروں کے سامنے بولے اور بچے بھی سن رہے ہو اور اس کے باپ کے سامنے عورتیں بولے، وہ گھر بستا نہیں ہے، برباد ہوتا ہے. یہی خراب صفتیں بچیوں کی زندگیوں میں منتقل ہوتی. میری عزیز تیری بہنوں، ایک عورت شادی سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرے. کس اعتبار سے تیار کرے؟ کام کاج کرنے میں سست نہ ہو، چست. اور ماں کی ذمہ داری ہے بچی کو سست نہ بنائے. گھر میں بھابھی آئی ہے تو ماں نے کہا بیٹی تو سو جا تیری بھابھی کرے گی. یہ ماں نادان ہے، سخت نادان ہے. ایسے ہی واقعات سے کل لڑکی کی بیٹی گھر آئے گی. اب انتظار کرو، تم نے اپنی بچی کو سست بنایا ہے. ماں نے کہا بیٹی کام سے سست، تیری بھابھی بیچاری بیمار ہے، بیٹی تیری بھابھی کو سونے دے، اٹھ اور ذرا تو کپڑے تو دھو دے، تیری بھابھی ہے. فرمایا اب یہاں بھابھی کو آرام دلایا جا رہا ہے، بچی کو کام بتایا جا رہا ہے. وہ ہمارے آنے والی بہو اپنے میکے میں جا کر کے سناتی ہے اماں تم نے جس گھر میں بھیجا ہے اس گھر میں میرے ساس اور سسر کتنے نیک ہیں، میرا کتنا خیال رکھتے ہیں، مجھے تو یہاں پر آنے کو من نہیں چاہتا. ہاں ایسی ساس اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے. اب ماں نے اپنی بچی کو پہلے ہی سے کام میں چست بنایا ہے اور یہاں تک چست بنایا بیٹی ہمیں اپنے لیے تو کام کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اگر دیکھا کہ کوئی بوڑھی عورت ہے اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے تو بیٹا ایسی بوڑھی اور بیوہ عورتوں کی بھی خدمت کیا کرو. بیٹا اس کے نتیجے میں تمہارے دل میں اللہ کی محبت آئے گی، اللہ کا عرش ہل جائے گا اور اللہ کا عرش محبت میں ہلے گا اور تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت آئے گی. ارے میری بہنوں ذرا یاد تو کرو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا رات کے اندھیرے میں چکر لگا رہے ہیں، گشت لگا رہے ہیں. ایک گھر میں سے کراہنے کی آواز آئی. حضرت عمر نے سادے سے لباس میں تھے، پوچھا یہ رونے کی آواز کائی کی ہے، کراہنے کی آواز کائی کی ہے؟ تو اس گھر کے آدمی نے کہا میری بیوی کو ڈیلیوری کا وقت قریب ہے، درد ذہ اٹھا ہے، تکلیف بہت ہے. اللہ اکبر. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوڑے گھر آئے اور اپنی بیوی کو کہا اٹھو، اللہ کی محبت کو لینے کا وقت آیا ہے، سامان لے لو، ڈیلیوری کے موقع پر جو خوراک ہوتا ہے وہ بھی لے لو. ایک بہن درد ذہ میں مبتلا ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر اتنا بڑا آدمی امیر المومنین ہے، اپنی بیوی کو لے کر کے آیا اور اپنی بیوی کو گھر میں رکھا. اندر سے آواز آئی تھوڑی
تھوڑی دیر کے بعد امیر المومنین بھائی کو خوشخبری دے دو کہ گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی ہے، تب اس آدمی کو پتا چلا کہ یہ وقت کا عمر ہے۔ میری بہنوں، عمر پاگل نہیں تھا، عمر نادان نہیں تھا، عمر کے پاس وقت کوئی زیادہ نہیں تھا، عمر کے پاس گویا کہ کوئی فرصت نہیں تھی، لیکن عمر جانتا تھا اگر مجھے اللہ تک پہنچنا ہے تو مجھے کسی کی خدمت کرنا ہوگا، خدمت کے نتیجے میں عمر کو کچھ نہ کچھ ملے گا۔ ارے میری بہنوں، اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تم آگے بڑھو تو خود دوسروں کے کام آؤ۔ جیٹھانی کے وہاں ڈلیوری کا کام ہے تو تم نے کہہ دیا بہن، اپنی میری بڑی بہن ہو، تم اپنی بہن کو کیوں بلاتی ہو؟ میں تمہاری چھوٹی بہن ہوں۔ میری بہنوں، تم کو 1000 رکعتوں میں وہ نہیں ملے گا جو تم نے جیٹھانی کا چارپائی سنبھالی اور تم نے جیٹھانی کے ڈلیوری کے موقع پر اس کی خدمت کی۔ ہائے ہائے، کل تم بیمار ہوگی تو تمہاری جیٹھانی چپکے چپکے روئے گی، او میرے اللہ، میرے کسی کمزوری کے موقع پر میری یہ دیرانی کام آئی تھی، اے اللہ میرے دل کی آواز کو سن لے۔ ادھر جیٹھانی کی دعائیں تم کو خوشحال بنائے گی۔ خوشحال بنانے کا راستہ پاؤڈر نہیں ہے، خوشحال بنانے کا راستہ کریمیں نہیں ہے، خوشحال بنانے کا راستہ اچھی اچھی آئٹمیں نہیں ہے۔ تمہیں خوشحال بننا ہے تو لوگوں کی دعائیں لینا شروع کرو۔ اب ماں نے اپنی بچی کو کام کرنا سکھایا ہے، سست نہیں بنایا۔ اب یہ بچی جس گھر میں جائے گی سست نہیں بنے گی، ہاں ماں نے سکھایا ہے۔ اس لیے دیکھو، جو ماں گھروں میں مزدوری کرنے والی ہوتی ہے ان کی بچیاں بھی مزدوری کرتی ہے، اور جو مائیں سست ہوتی ہے ان کی بچیاں سست ہوتی ہے، جو مائیں لڑاکو ہوتی ہے ان کی بچیاں لڑاکو ہوتی ہے۔ آج اگر تم اپنے شوہر سے لڑ رہی ہو، جیٹھانی دیرانی سے لڑ رہی ہو، انتظار کرو، کل تمہاری بچی کی شکایت تمہارے کان کے پردے پر آئے گی اور بیٹی گھر پر آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذرا وہاں یہ بچی جو ہے جیٹ کو بولتی ہے، دیور کو بولتی ہے، اڑوسن پڑوسن سے جھگڑا کرتی ہے، شوہر سے بھی جھگڑتی ہے۔ لوگوں نے کہا ایسے پلیدے کو لے کر کیا کرے، ان کو ان کی ماں کے گھر روانہ کرو۔ ورنہ اگر عورت عمدہ صفات والی ہو، اس کے اندر میں محنت کا مادہ ہو اور ماں نے نماز کا اہتمام سکھایا ہے، ادھر اذان کی آواز ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، فوراً ماں نے اپنا دوپٹہ صحیح کیا، پورا وضو بنایا، نماز میں مشغول ہو گئی۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں دیکھتی ہے 2 سال کی 3 سال کی کہ ماں نے جھاڑو دیتے دیتے جھاڑو رکھ دیا، کپڑا دھوتے دھوتے کپڑا رکھ دیا اور مصلی پر نماز پڑھنے لگی تو بچی نے کہا اماں تم نے جھاڑو دینا کیوں بند کر دیا؟ ماں نے کہا بیٹی اللہ نے بلا لیا ہے اس لیے میں نماز کے لیے آئی ہوں، اب اس بچی کو کہنا نہیں پڑے گا، آٹومیٹک ماں کے اہتمام سے بچی بھی نماز کے اہتمام پر آئے گی۔ مارنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آج تو مائیں کہا رہی ہے، شفقت کرنے والی مائیں، بچے نے گلاس توڑی اس پر ماں مارتی ہے، اتنا مارتی ہے کہ بچہ لہکے لے کر کے روتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ماں ہے یا ڈاچیڑ ہے؟ بچے کو مارنے کی ضرورت ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں خادموں کو چیز کا نقصان کرنے پر کبھی نہیں بولا، کبھی نہیں ڈانٹا۔ آج عورتیں گھر میں گھر دھونے کے بعد پڑوسن کا بچہ آ گیا، زور زور سے بولے گی، گالیاں دے گی، محلہ سنتا ہے۔ یہ ایمان والی بہنیں ہیں، اللہ کی قسم یہ غیروں کا طریقہ ہے، مسلمان کا کام بالکل نہیں ہے۔ فرمایا ماں نے اپنی بچی کو نماز کا اہتمام سکھایا، ماں نے اپنی بچی کو غصہ پینا سکھایا، ماں نے اپنی بچی کو شکر کرنا سکھایا، ہاں شکر کرنا سکھایا۔ روز ماں اپنی بچی کے سامنے کہتی ہے بیٹی اللہ نے ہم کو رہنے کے لیے مکان دیا بیٹا، کتنے لوگ ہیں جو بیچارے جنگلوں میں ہیں ان کے پاس بیٹا مکان نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے۔ دسترخوان پر ماں بیٹھی تو ماں کی آنکھوں میں سے آنسو بہے۔ بچے نے کہا امی تو کیوں رو رہی ہے، تیرے پیٹ میں درد ہے؟ تو ماں نے روتے روتے ایک کیفیت میں آ کر کے کہا ایمان والی بہنیں تو ایسی ہوتی ہے، ہاں صرف بازاروں میں
میں گھومنے والی نام کی تو مسلمان ہو سکتی ہے۔ فرمایا ایمان والی بہن کا کیا حال ہے، میں صفات بتا رہا ہوں۔ ایمان والی بہن دسترخوان پر بڑے بڑے آنسو گرانے لگی۔ چھوٹی بچی نے کہا امی کیوں رو رہی ہے؟ تو امی نے روتے روتے کہا بیٹی میں کیوں نہ روؤں، کتنے لوگوں کے گھروں میں گیہوں کا دانہ نہیں ہے بیٹا، ان کے گھروں میں چاول نہیں ہے، اور ان کے گھروں میں وہاں بیمار پڑے ہوئے ہیں لوگ، میں دیکھ رہی ہوں کہ سب تندرست ہے، اور ماشاءاللہ اللہ نے گھر میں دسترخوان پر کیسی آئٹم دی ہے، اللہم لک الحمد ولک شکرک۔ اب ماں کے شکریہ کا انداز دیکھ کر بچی بھی شکریہ کرنا سیکھتی ہے، اور جس گھر میں جائے گی شکریہ کے ساتھ جائے گی۔ آج تو ایک جگہ میں نے بیان میں کہا کہ لوگ دوسروں کی وجہ سے دکھی نہیں ہے، اپنے گھر کی مستورات سے دکھی۔ میرے گاؤں میں ایک مسئلہ تھا، تو وہ لڑکا میرے پاس آیا، پڑھا تھا ہمارے پاس، مولانا میں کیا کہوں، رات آنے سے پہلے بیوی جھگڑا کر کے بیٹھ گیا، جھگڑا کرے مولانا، پوری رات اس کا چہرہ ادھر، میرا چہرہ ادھر، میں تھکا ہارا آؤں، اور مولانا اس کی زبان کے بول کڑوے دیکھ کر میں کیا کروں مولانا، اس کو رکھ کر میں کیا کروں، اور اس کے خود کے بچے کو اتنا مارے کہ اس کے بدن پر نشان پڑ جائے۔ اب میں ایسی جلادن عورت کو رکھ کر گھر میں کیا کروں؟ اور میرے والد کو سامنے بولیں، میرے بڑے بھائی کو سامنے بولیں، میں خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا بیٹا اس کی ماں نے بالکل تربیت نہیں کی ہے، لیکن بیٹا اب تم تربیت کرو، اب تربیت تم کرو، صبر کرو۔ میں سمجھتا ہوں بغیر تربیت کے لڑکی کسی کے گھر میں بھیج دینا یہ بہت بڑا پاپ ہے۔ کسی کے راستے میں پتھر ڈال دو گی تو وہ تو پتھر ہٹا کر آگے چلا جائے گا، 5 منٹ کا مسئلہ ہے، 1 گھنٹے کا مسئلہ ہے۔ کسی کے راستے میں کانٹے بچھا دیے تو وہ کانٹے ہٹا کر چلا جائے گا، کھڈا کھودا تو 4-5 گھنٹے JCB لا کر کے پوروا کر اس کو آگے نکل جائے گا۔ لیکن دماغ کا دکھاوا اگر ہم نے اپنی بچی کی تربیت کیے بغیر کسی کے گھر میں دیا، روز شوہر کہے گا میرے خسر نے دماغ کا دکھاوا دیا ہے۔ اب ہم گویا کہ وہ داماد اپنے خسر سے محبت سے کیا یاد کرے، وہ تو یہ کہے گا کہ اس نے میری زندگی میں اگر مجھے کوئی دکھ پہنچانے والا ہے تو میرا خسر اور میری ساس ہے، ایسی لڑکی میرے گھر میں دی جس کی بالکل تربیت نہیں ہوئی ہے۔ شادی سے پہلے نماز کا اہتمام بچی کو سکھائے۔ اور میری بہنوں، یہاں جوان العمر عورتیں، میں بچیوں کو کہتا ہوں صرف کپڑوں سے تمہاری زینتیں نہیں ہے، صرف زیورات سے تمہاری زینتیں نہیں ہے، صرف اچھے کپڑے پہننے سے تمہاری زینت نہیں ہے، صرف پاؤڈر لگانے سے تم اچھی نہیں لگو گی، تمہاری زندگی کی زینت مکمل پاک دامنی ہے۔ میں بھی بچیوں کا باپ ہوں، اللہ نے مجھے بھی گھر میں بچی دی ہے، اور میں صاف میری بچیوں کو کہتا ہوں بیٹا جہاں رہو غیرت کے ساتھ رہو۔ کسی کی مجال ہے کہ ہمارے چہرے کی طرف غلط نگاہ سے دیکھے، ہم کمزور تھوڑی ہے، ہم کچرا پیٹی تھوڑی ہے، ہم بھنگار تھوڑی ہے، ہم تنکا تھوڑی ہے، بس جس کو سوجا وہ ہماری طرف دیکھ لے، جس کو سوجا وہ ہم سے مذاق کر لیں، جس کو سوجا ہم کو دیکھ کر سٹی بجا لے، جس کو دل میں آیا وہ ہم پر میسج کر لے۔ بیٹا یہ بدن امانت ہے تمہارے شوہر کے لیے۔ زندگی میں یہ چیز اپنی زندگی میں اپنی بچی کو کہتا ہوں بیٹا اپنی زندگی کے اندر میں ایسے پاک دامن رہو کہ کل تم بڑھاپے میں اپنی اولاد کو کہہ سکو، جیسے فضائل اعمال میں وہ واقعہ ہے، ایک ماں نے مرتے مرتے اپنے بیٹوں کو کہا تھا بیٹا میں نے کبھی زندگی میں کوئی ایسی حرکت نہیں کی ہے کہ تمہارے ماموں کو منہ چھپانا پڑے۔ میری بہنوں یاد رکھو اگر ہم نے اپنی بچیوں کو اگر یہ پاک دامنی نہیں سکھائی اور ہماری بچی کسی غلط عادت میں ملوث
ہو گئی، کبھی 70 سال کی بوڑھی ہو کر بھی اس کی وہ عادتیں نہیں جائے گی، 80 سال کی بوڑھی ہو کر بھی اس کی عادتیں نہیں جائے گی۔ بھلا اس کو نماز میں دل کیا لگے، قرآن مجید کی تلاوت میں اس کا دل کیا لگے، ذکر میں اس کا دل کیا لگے، اس کا دل گندا ہو چکا ہے۔ جس نے کبھی چوری نہ کی ہو، چوری کی طرف اس کا دھیان کبھی نہیں جاتا، لیکن جس نے چوری کی ہے وہ گھروں میں سے بھی چوری کرتا ہے۔ تو اگر کسی کے اوپر نظر ڈالنے کی عادت بالکل نہیں ہے تو وہ موت تک اپنی نگاہ کسی کے اوپر غلط نہیں ڈالے گی، اور کوئی لڑکا غلط نگاہ کسی لڑکی پر نہیں ڈالے گا۔ تمہیں یاد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کو پوچھا تھا، بیٹی فاطمہ عورت میں خوبی کی کیا بات ہے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا تھا، ابا میں تمہیں کیا بتاؤں، عورت میں سب سے بڑی خوبی کی بات یہ ہے کہ عورت کی نگاہ غلط طریقے سے کسی مرد پر نہ پڑے، اور کسی مرد کی غلط نگاہ کسی عورت کے اوپر نہ پڑے۔ یہ عورت کا کمال ہے۔ صرف نئے کپڑے سی دینا یہ تو ہندو بھی کرتے ہیں، مشرک بھی کرتے ہیں، ہاں زیورات پہنا کر کے روانہ کر دینا، نہ اس کی زندگی میں نماز ہے، نہ اس کی زندگی میں پردہ ہے، نہ اس کی زندگی میں شکر گزاری ہے، نہ اس کی زندگی میں کسی کے کام آنے کا مزاج ہے، نہ اس کی زندگی میں صبر کا مزاج ہے، نہ اس کی زندگی میں بڑوں کا اکرام ہے، نہ اس کی زندگی میں دکھیاروں کے کام آنے کا مادہ ہے۔ فرمایا ایسے مٹی کے ڈھیر کو رخصت کر کے ہم کیا کریں گے؟ ہاں ماں باپ کو مکمل اعتماد ہونا چاہیے۔ اپنے آگے کی بات بتاؤ، بچی کو اس صفت پر لے جانے کے لیے ماں اپنی بچی پر کبھی بھروسہ نہ کرے، بچوں پر بھی بھروسہ نہ کرے۔ چچا کا لڑکا گھر میں آیا، ماں کی نگاہ باس کی ہونی چاہیے کہ نگاہوں میں زہر بھرا ہوا ہے یا نہیں ہے۔ اور میں بچیوں کو کہتا ہوں، وہ بچیاں صاف صاف اپنی ماں کو کہہ دے، اماں یہ ہمارا چچیرا بھائی ضرور ہے لیکن اس کو گھر میں مت آنے دو، میں اس کی آنکھ میں شہوت کا زہر دیکھ رہی ہوں، ماں آئندہ بھائی نہ آئے تو ماں کہے گی واہ میری بچی، واہ بیٹی مجھے بہت زیادہ پسند آئی۔ خدا کی قسم غیرت مند باپ اور غیرت مند ماں کو یہ ادائیں بہت اچھی لگے گی۔ کبھی کبھی ہم بہت نقصان کر جاتے ہیں۔ ابھی میں نے پرسوں ایک جگہ کہا، ہماری کوئی بڑی لڑکی ہے، اس کے بعد ڈیلیوری کا معاملہ پیش آیا تو ہم نے چھوٹی بچی کو وہاں بھیج دیا 1 مہینے کے لیے۔ اب بچی ہمارے لیے ہماری بچی ہے، لیکن ہمارا جو جمائی ہے اس کا تو ہماری چھوٹی لڑکی سے پردہ ہے۔ اب ہماری بڑی لڑکی تو چارپائی میں ہے، ہم نے چھوٹی لڑکی کو خدمت کے لیے بھیجا اور ہماری بڑی لڑکی معذور ہے۔ اچانک ہمارے داماد کی نگاہ پڑ گئی ہماری چھوٹی لڑکی پر، غلط تعلق ہو گیا۔ اب غلط تعلق ہو گیا، گاؤں میں شور ہوا، شریعت کے خلاف چلے، اب ٹینشن میں آ جاؤ، شریعت کے خلاف چلو گے ٹینشن۔ بھائی کہے کہ بھائی ذرا لڑکی کو بھیج دو، بھائی گھڑوں ایو ہے تو تمہارو موچو مارائی لائی دو، مو خدمت کرو پر تمہارا چھوکرا موٹا موٹا سر، ارے ماری سوڑی ہے جوان سے نظر پڑی جائے تو بیٹا مو تو دکھیاری کال جے گھر مو جائے گھر برباد نے ویرون થઈ જાય કે મારાથી નહીં થાય। સોડીની ખિદમત કરવા માટે સોડીનો મોચો આપણાઈ લઈ દો, 10,000 ખર્ચ થાય આસોન છે, પણ એ મોટી સોડી નાઈ નેની સોડીને મોકલી અને કરી આપણી નેની સોડીનો તાલ્લુક આપણા જમાઈથી થઈ ગયો। ચો જાઓ આપણે કોઈને કહે નહીં કીએ, એવા વાકિયાત પેશ આવે છે। બહેતર તરીકો એ છે આપણે કહી દઈએ કે બેટા મારી છોડી નહીં આવે, તારો મોચો હલાઈ દે, હું તારો બાપ છું, આ તારી માં છે, અમે ખિદમત કરશો, અમારા માટે શરાફતની વસ્તુ છે। اللہ اکبر، اللہ ની قسم عورتની તરબિયત તો એક ગુલાબના ફૂલ પેટમ કરવામાં આવે। એક વખત 1 મિનિટના અંદર અગર ગલત તાલ્લુક છોડીનો થઈ ગયો હવે હંમેશા માટે બાપડી છોડી દુખી થાય। મા બાપની જિમ્મેદારી છે કે શાદીના પહેલે મુકમ્મલ એહતિયાત ના થी। मैं अपनी बच्ची को उसके नाना नानी के वहाँ नहीं रखता ना, नाना नानी के वहाँ बच्ची नहीं आएगी। नाना नानी से प्यार है लेकिन बेचारे भोले हैं, उनको क्या पता लड़की वहाँ जाए और अचानक शैतान का हमला हो जाए और वहाँ से कोई खबीस नफ्स से इंसान गुजरे, उसकी नज़र पड़ जाए
بچی بچی ہے، خدا کی قسم سونے سے زیادہ قیمتی ہے، چاندی سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہم ایسا بنا کر کے چھوڑیں کل اس کے پیٹ سے اولیاء اللہ پیدا ہو، ہم ایسا بنا کر کے نہ چھوڑیں کل اس کے پیٹ سے سنیما دیکھنے والی اولاد پیدا ہو، کل اس کے پیٹ سے گویا کہ گناہ کرنے والی اولاد پیدا ہو۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، صرف شادی تک کا مرحلہ ہے۔ اور جب پورا احتیاط کر کے بچی کو روانہ کیا، میری بہنوں میں تم کو کیا بتاؤں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گھر کے باہر بیٹھے ہیں، ایک صاحب نے دیکھا کہ عمر گھر میں نہیں جا رہے ہیں، وہ صاحب واپس آئے تو بھی دیکھا کہ عمر گھر کے باہر بیٹھے ہیں، تو اس آدمی نے کہا کہ عمر تم گھر میں کیوں نہیں جاتے؟ حضرت عمر نے فرمایا بہن گھر میں میری بیٹی حفصہ اکیلی ہے، مناسب نہیں ہے لڑکی اکیلی ہو اور باپ اس کے ساتھ کمرے میں رہے۔ فرمایا اتنا بڑا آدمی کتنا پاک دامن تھا، جن کے جنتی ہونے کی بشارت اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے دی تھی، لیکن عمر احتیاط نہیں کرتے اور ہم نے بھروسہ کر لیا، لڑکی کو باجیے کے ساتھ کھیت میں بھیج دیا۔ ہاں میں مردوں کے بیان میں کہتا ہوں دودھ دینے کے لیے اگر غیرت ہے تو خود دودھ دینے کے لیے جاؤ۔ حضرت عمر ہوتے تو کوڑے لگاتے ان مردوں کو جو اپنی جوان عورتوں کو ڈیریوں میں بھیجتے ہیں، شریعت کے خلاف ہے۔ اب شریعت کے خلاف چلو گی تو کیا ہوگا؟ سنو آگے، گھروں میں اثرات ہوں گے، یہ شیطانی اثرات، کسی نے جادو کیا، کسی نے یہ کیا، اللہ کے حکم کو توڑنے کے نتیجے میں گھروں کے اندر میں باطل اثرات آتے ہیں۔ ہمارے دادا 60 میں ایک لڑکی لالی لگا کر جا رہی تھی، کوٹ پر لگاتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، میری قوم کی بہنیں کہاں جا رہی ہیں، شرم آتی ہے شرم۔ فرمایا پالنپور کے تعلق سے ایک آدمی نے بتایا کہ گیسٹ ہاؤس میں عورتیں آتی ہیں اور بعض لوگ مستقل اس کے تعلق سے غلط طریقے سے دلال بنے ہوئے ہیں۔ کہاں تک ہماری بہنیں پہنچ گئی، کون مائیں کہاں چلی گئی، اپنی بچیوں پر بھروسہ کرنے والی۔ دوپہر کو بچی ماموں کے گھر جاتی ہے، ماں اجازت دے دیتی ہے کہ امی میں ماموں کے گھر جاؤ، اجازت۔ ہمارے حضرت مفتی فاروق صاحب نور اللہ مرقدہ میرٹھ کے تھے، آپ نے نام سنا ہوگا، ان کے جمائی نے مجھے بتایا، داماد نے بتایا، مولانا میں نے میری چھوٹی سالی سے بات کر لی، چھوٹی سالی سے بات کر لی، پورے دن مفتی صاحب گھر میں ناراض، اور داماد کو کہا میں نے تم کو بڑی لڑکی دی ہے، چھوٹی لڑکی کہاں دی ہے، تم نے کیوں بات کی اس سے؟ آپ کو بڑی لڑکی سے بات کرنے کی اجازت ہے، میں نے آپ کے نکاح میں دیا، میری چھوٹی لڑکی سے آپ نے نکاح کیوں کیا، تو بات کیوں کی آپ نے؟ اور لڑکی کو کہا تو کون ہے بہنوں سے بات کرنے والی، بات مت کر مجھ سے۔ گھر میں بولنا بند، سب گھر والے رو رہے ہیں، ان کی گھر والی رو رہی ہے، داماد نے مجھے سنایا، یہ ہے تربیت۔ جب ایسی بچیاں جب گھروں سے نکلتی ہے، سو جاؤ، انشاءاللہ کبھی کوئی شکایت نہیں آئے گی۔ ہم نے تو بچی کو نماز والی بنا کر چھوڑا ہے، کیوں وہ اس کو طلاق کی نوبت کیوں آئے گی؟ ہم نے تو اس گھر کے اندر میں ہم نے اس کو بھیجا ہے، کیسے شکر ادا کرتے ہوئے بھیجا ہے، پردے کا پابند بنا کر کے بھیجا ہے، موبائل کی دنیا کی سیر کرنے والا بنا کر کے نہیں بھیجا۔ ہاں اگر طلاق ہوگی تو کیوں ہوگی؟ وہ لڑکا خراب ہوگا اور یہ لڑکی پاک دامن ہوگی تو طلاق ہو سکتی ہے، اس لیے کہ خراب کو خراب لڑکی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ ستھری عورت کو ستھرا شوہر ملے گا اور پاک دامن مرد کو پاک دامن عورت ملے گی، اور بگڑی عورت کو بگڑا آدمی ملے گا۔ ایسی عورت کو اچھا آدمی بالکل اچھا نہیں لگے گا، طلاق کی نوبت آئے گی۔ تفصیلی واقعہ ہے حضرت عائشہ کے تعلق سے، میں اتنا کہتا ہوں یہ لڑکی جس گھر میں جائے گی اس گھر کو جنت کا نمونہ بنائے گی۔ میری بہنوں نماز کا اہتمام کرو، مکمل پردے پر آؤ، نماز ڈیری میں اگر جانا پڑے شوہر نہیں ہے برقع پہن کر کے جاؤ۔ اور آج تو فیشنیبل برقعے نکلے ہیں، ایسے فیشنیبل برقعے کہ وہ فیشنیبل برقعے غیر مسلم عورتیں بھی پہنتی ہیں۔
میں بمبئی گیا تو ایک ہوٹل والے نے بتایا کہ مولانا ہمارے یہاں یہ فیشنیبل برقعے لینے کے لیے غیر مسلم عورتیں آتی ہے کہ اس میں اچھا لگتا ہے۔ اللہ اکبر! برقعے کا نام پردہ نہیں ہے، پردہ الگ ہے۔ آج پورے ہاتھاواڑ گاؤں میں یقیناً میں سمجھتا ہوں سب گھر میں برقع ہوگا، لیکن پردہ ہو تو بتا دو۔ پردے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک میں پردے کا حکم ہے، برقعے کا حکم نہیں ہے۔ اور پردہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک عورت کی نگاہ کسی غیر محرم پر نہ پڑے، ایسی شکلیں کرے، اور غیر محرم کی نگاہ عورت پر نہ پڑے، ایسا پردہ آہستہ آہستہ اپنے گھروں میں لانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ عورتیں ہی لا سکتی ہے، مرد کوشش کرے تو نہیں ہوگا۔ ایک عورت دل پر لے لے کہ مجھے اپنی زندگی کے اندر میں پردے کا اہتمام کرنا ہے، تاکہ اس کے نتیجے میں میری اولاد باحیا پیدا ہو، باغیرت پیدا ہو۔ انشاءاللہ عورت جب دل پر لے لیتی ہے تو عورت کے دل پر لینے کے نتیجے میں گھروں میں اولاد صفات والی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اتنی صاحب پردہ تھی اور اتنا قرآن پڑھتی تھی، 24 گھنٹے کے قریب مصلی پر رہتی تھی، اللہ اللہ کا نام لیتی تھی۔ ایک مرتبہ چور حضرت کی والدہ کے کمرے میں گھس گیا رات کو اندھیرے میں، تو حضرت کی والدہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ پاک میں تو تیری عبادت میں مشغول ہوں، چور آیا ہے تو اس سے نمٹ لے۔ تو چور کی آنکھیں چلی گئی، اندھا ہو گیا۔ چور نے کہا کہ اگر گھر میں کوئی آدمی ہے تو میرے باپ کے درجے میں، اور کوئی بہن ہے تو میری ماں کے درجے میں، مجھے معاف کر دو، آئندہ اس گھر میں بالکل نہیں آؤں گا۔ تو مولانا کی والدہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہا، بار الہ میں معاف کرتی ہوں، تو بھی معاف کر دے۔ تو چور کو آنکھیں مل گئی۔ میری بہنوں ایسے تقوی والے بناؤ، تمہاری دعاؤں سے تمہارے بچے آگے نکلے۔ تم بے پردگی کرو گی تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اگر تم کوئی گناہ کا کام کرو گی یعنی نماز چھوڑو گی اور اللہ کو ناراض کرو گی تو اس کے نتیجے میں تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ مائیں تو وہ ہوتی ہے کہ جب بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہو اور بچہ کمزور ہو، سبق یاد نہ ہوتا ہو، ماں کے کان کے پردے پر آواز آئی کہ میرا بچہ اسکول میں کمزور ہے، مدرسے میں کمزور ہے، اس ماں نے چپ کے چاشت کے موقع پر 2 رکعت پڑھ کر کے گہرائیوں میں اللہ سے رونا شروع کر دیا۔ آدھا گھنٹہ وقت نکالتی ہے، 20 منٹ وقت نکالتی ہے اور مصلی پر تڑپتی ہے، رو رو کر کے اللہ کو مناتی ہے۔ اچانک مدرسے میں سے خبر آئی کہ بچہ نکل گیا، بچے کا ذہن تیز ہو گیا، بچہ اسکول میں نکل گیا۔ اب بچے نے آ کر کے کہا، میری ماں میرا ذہن تو تیز ہو گیا، مجھے نہ معلوم کیا ہو گیا ہے۔ تو ماں نے روتے روتے کہا، بیٹا سن، یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان کا راز تھا۔ بیٹا جب سے میرے کان کے پردے پر یہ آواز آئی ہے کہ بیٹا تیرا استاد یہ کہتا ہے تو کمزور ہے، تب سے میں نے آدھا گھنٹہ تیرے لیے نکالا ہے۔ بیٹا میں روتی ہوں، اور بیٹا تو مت گھبرانا، میں تیری ماں ہوں، بیٹا میں پردے والی ہوں، بیٹا میں کوئی گناہ نہیں کرتی، میں کوئی مشکوک لقمہ پیٹ میں نہیں جانے دیتی، اور میں باوضو رہتی ہوں بیٹا، اور میں نے تجھ کو باوضو رہ کر کے دودھ پلایا ہے۔ بیٹا ایک گناہ بھی ہو جاتا ہے تو بیٹا میں اللہ سے معافی مانگ لیتی ہوں، اور میں نے سنا ہے کہ ماں کی دعا اللہ آسمان پر لے جاتا ہے۔ ماں نے بچے کے کندھے پر ٹھپکی دے کر کے کہا، بیٹا تم آگے بڑھو، تمہاری ماں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہے۔ کہاں چلی گئی وہ مائیں جو اپنے بچوں کو رو دھو کر کے آگے بڑھاتی تھی؟ ہائے ہائے، دیوا بتی لے کر کے نکلے تو ایسی عورتیں نہیں ملتی، محلے میں گھومنے والی عورتیں ملتی ہے، 2 پٹا کندھے پر ڈال کر ہندو عورتوں کی طرح گھومنے والی عورتیں ملتی ہے۔ ہاں سینہ کھلا ہوا ہے، جو ہمت حضرت فاطمہ نہیں کر سکتی تھی، جو ہمت حضرت عائشہ نہیں کر سکتی تھی، سینہ کھلا ہوا ہے، جیٹ کی نظر پڑ رہی ہے، دیرانی دیور کی نظر پڑ رہی ہے، محلے کے بھنگیوں کی نظر پڑ رہی ہے۔ اے اللہ، ایک مرتبہ حضرت فاطمہ آ رہی ہے، حضور موجود ہے، جنازہ ہو گیا تھا، صحابہ کو حضور نے کہا تم چلو، حضور سمجھ گئے میری بیٹی فاطمہ آ رہی ہے، پردے کے ساتھ آ رہی تھی۔ آپ نے جب حضرت فاطمہ قریب آئی، آپ نے پوچھا بیٹی فاطمہ، فاطمہ ہو تم؟ جی ابا میں فاطمہ ہوں۔ حضور کو اپنی فاطمہ سے بہت پیار تھا رضی اللہ عنہا۔ فرما بیٹی قبرستان گئی تھی تم؟
ابا تم منع کرو اور میں جاؤں، کیسے جا سکتی ہوں میں، تم نے جب منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں اگر تم قبرستان جاتی تو کبھی بھی جنت کا منہ نہ دیکھتی جب تک کہ تمہارے دادا نہ دیکھ لے۔ آپ نے سخت جملہ استعمال فرمایا۔ او میری بہنوں، اللہ کی قسم میں جوان بچیوں کو کہتا ہوں، آج عورتوں کے دل میں بالکل قدر نہیں ہے۔ یہ میں پورے گاؤں کی مثال دیتا ہوں، میں میرے گاؤں کی مثال دوں، بس ایک دوسرے کے دل میں قدر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کو پتا ہے یہ میری طرح بے پردہ ہے، یہ میری طرح نماز میں سستی کرتی ہے، یہ میری طرح شوہر کے سامنے بولتی ہے، یہ میری طرح ذرا بے پردگی میں بازاروں میں گھومتی ہے، یہ بھی فیشن پرست ہے، اس لیے محبت نہیں ہے۔ کوئی مائی کی لال ہے اس مجمع میں، میری کوئی عزیز بچی ہے، کوئی بیٹی ہے جو ہمت کرے، 10-15 سال تک وہ دیکھے، اس ہتاواڑ گاؤں کی بات کر رہا ہوں، کوئی ہے ایسی بہن جو ہمت کر دے 100% دین کے نظام پر آئے، میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں 15 سال کے بعد اس لڑکی کے قدموں میں گاؤں کی عورتیں نہ آئے تو کہہ رہا، 15 سال کے بعد بڑی بڑی عورتیں اس کے قدموں میں آئے گی کہ اطراف میں بات چلے گی، علی گڑھ تک بات جائے گی، پالنپور میں بات جائے گی، ہتاواڑ میں ایک لڑکی ہے بڑی پردہ ہے اور ہم نے سالوں سے دیکھا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ ہاں مردوں میں تو کچھ لوگ نکل جاتے ہیں لیکن عورتوں میں، ہماری قوم میں خصوصاً یہ ماحول نہیں ہے۔ میری بہنوں، جیو تو عزت سے جیو، اور عزت شریعت پر چلنے پر ہے۔ آپ ہر مسئلے میں شریعت سنت کو اپناؤ گی۔ بچی کی شادی ہو رہی ہے، تم نے شریعت سنت کو سامنے رکھا، ولیمے میں شریعت سنت کو سامنے رکھا اور اپنی سہیلیوں کو سامنے نہیں رکھا۔ ہاں اگر تمہیں آگے بڑھنا ہے، دنیا مشرق کی طرف جا رہی ہے، تم مغرب کی طرف چلنا شروع کرو، دیکھ لینا، پھر دیکھو دنیا قدموں میں آتی ہے یا نہیں آتی۔ اپنے آپ کو نماز کے اہتمام پر لاؤ، مکمل پردے پر لاؤ، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرو، ادب سے کرو، قبلہ رخ بیٹھو اور نیت کرو کہ اللہ تو نے قرآن پاک میں جو کہا ہے میرے دل میں سمجھا دے، بٹھا دے میرے دل میں اور رو۔ مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں رات کا اندھیرا ہوتا تھا، سناٹا ہوتا تھا، میں 5-6 سال کا تھا اور میری ماں تہجد کے موقع پر اندھیرے میں میری چارپائی کے پاس مصلی لا کر جو ایک ذبح کیے ہوئے مرغے کی طرح تڑپتی تھی میری ماں، اور روتے روتے میرا نام لیتی تھی، او میرے اللہ تو نے مجھے علی میاں دیا ہے، میرے اس علی میاں کے ذریعے سے ملکوں میں کام لے لینا، امریکہ بھیجنا، برطانیہ بھیجنا، قطر میں بھیجنا۔ ایک ماں معصوم زبان میں اپنے بچے کے لیے دعا کرتی تھی، ایک مرتبہ دعا کرتے کرتے یہ کہہ دیا روتے روتے، اے اللہ اگر تو نے میری نہ سنی میں ایسی چیخ ماروں گی کہ آسمان اور زمین کی مخلوق سنے گی۔ مولانا فرماتے ہیں میری ماں، میں سویا ہوا ہوتا تھا اور میری ماں جب رونا شروع کرتی تھی تو میں انتظار کرتی تھی میری ماں میرا نام لے۔ جب میری ماں میرا نام لیتی تھی تو میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ او میری بہنوں، تمہارے بچے منتظر ہیں، تمہارے پوتے منتظر ہیں، تمہاری پوتیاں منتظر ہیں تمہارے رونے کا۔ ہاں کل ماں کا انتقال ہو جائے، رونے والی ماں کا، تو بچہ اپنے ماں کے جنازے کے پاس لہکا ہچکیاں لے کر کے رو رہا ہے۔ گاؤں والوں نے کہا بیٹا مت رو، بیٹا مت رو، اللہ تیرا نظام سنبھالے گا۔ بچے نے روتے روتے کہا مولانا میں اس لیے نہیں روتا کہ میری ماں چلی گئی، لیکن میری رونے والی ماں چلی گئی۔ میری ماں جب میں گھر سے جاتا تھا میرے لیے مصلی بچھا کر دعا کرتی تھی، مولانا میں مدرسے میں پڑھتا تھا اور جب میں فون کروں تو میری ماں کہتی تھی بیٹا روزانہ چاشت پڑھ کر تیرے لیے دعا کرتی ہوں، اور مولانا میں آگے
بڑا ہوں میری ماں کی دعا کے نتیجے میں۔ او میری بہنوں، فیشنیبل عورتوں کے لیے دنیا نہیں ترستی، زیورات والی عورتوں کے لیے دنیا نہیں ترستی، نماز والی عورتوں کے لیے دنیا ترس رہی ہے، آج رونے والی عورتوں کی ضرورت ہے۔ میری بہنوں، میں تمہارا چھوٹا بھائی ہوں، مجھے مقرر مت سمجھنا، میں اس گاؤں میں اپنا گاؤں سمجھ کر کے آیا ہوں، اور میں یہ سمجھ کر آیا ہوں کہ میں ہر گھر میں جاؤں، پردے کی آڑ میں میری ہر بہن سے بات کروں۔ الحمدللہ کئی جھگڑا ہوتا ہے، مجھے جانے کی نوبت آتی ہے، پردے کی آڑ میں بہنوں کو سمجھاتا ہوں، بعض مرتبہ بیچاری بہنیں بات لے لیتی ہے، گھر نپ جاتا ہے، طلاق ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے۔ میری بہنوں، ایک بات یاد رکھو، ایک چیز بتاؤں، سب سے زیادہ لذت کی کیا چیز ہے؟ بریانی میں مزہ نہیں ہے، چٹنی روٹی میں مزہ نہیں ہے، کہ نئے نئے کپڑوں میں مزہ نہیں ہے، جب چکھ لو گی تب پتہ چلے گا، مصلے پر پیشانی رگڑنے میں مزہ ہے، اللہ کی قسم، ہائے ہائے، مصلے پر پیشانی رگڑنے میں مزہ ہے۔ بچہ کہے میری ماں مت رو، ماں کہے بیٹا رونے دے رونے دے، تیری ماں کے رونے میں تیرے لیے عرش پر جگہ بنے گی، بیٹا رونے دے بیٹا، تیری ماں جتنا روئے گی تو وقت کا مولی عمر بنے گا، تو وقت کا مولی سجاد بنے گا، تو وقت کا علی میاں بنے گا۔ ہنسنے والی ماؤں سے کچھ نہیں بنتا، پاپڑ بھی نہیں ٹوٹتے، فیشنیبل عورتوں سے کچھ نہیں ہوتا، ہاں وہ صرف کھانا پکا کر کے دے دے، کپڑے دھو کر کے دے دے۔ ارے صرف عورت کا کام کپڑے دھونا تھوڑی ہے، یہ تو نوکرانی بھی کر سکتی ہے، گاؤں کی بنگل عورت کو گھر میں رکھے وہ بھی دھو سکتی ہے، ہاں یہ نیکی کا کام ضرور ہے، لیکن اصل کام یہ ہے کہ ماں اپنے بچے کو دسترخوان پر آ کر کھانے تک بعد میں پہنچائے، پہلے اللہ تک پہنچائے۔ بیٹا یہ اللہ نے دیا ہے، ماں اپنے بچے کو کپڑے تک بعد میں پہنچائے، پہلے کپڑا دینے والے اللہ تک پہنچائے۔ بیٹا دعا پڑھ، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ ہاں ایک زمانہ تھا مائیں جب اللہ کا نام لیتی تھی ہچکیاں لے کر کے روتی تھی، کہاں چلی گئی وہ مائیں؟ قبرستان پر جا کر دہائی دے تو وہ عورتیں کہے گی ہم ہیں۔ دنیا میں بسنے والی عورتیں تو فیشنیبل ہے میری بہنوں، اللہ ماشاء اللہ۔ میری بہنوں، اگر تم اپنے بچوں کے دل میں قدر بڑھانا چاہتی ہو، اگر تم جیٹ اور دیور کے دل میں قدر بڑھانا چاہتی ہو، تمہارے شوہر کے دل میں اپنی قدر بڑھانا چاہتی ہو، تقوی پر آ جاؤ۔ شوہر کہنے پر مجبور ہوگا، میں اپنی بیوی کو کیا ڈانٹوں، وہ تو اللہ کی نیک بندی ہے، شاید اس کے دل کی آہ نکل جائے گی۔ جیٹ کہے گا میں اپنے بھائی کی چھوٹی بیوی کو کیا کہوں مولانا صاحب، میرے بھائی کی چھوٹی بیوی اللہ کی نیک بندی ہے، کبھی مجھ سے بے پردگی سے بات نہیں کی، اور جو کھلے عام محلے میں گھومتی ہے ان کو سب ڈانٹے، جیٹ بھی ڈانٹے، دیور بھی ڈانٹے، محلے کے بھنگی بھی ڈانٹے۔ انہوں نے کیوں ڈانٹا؟ پہلے ہم نے اللہ کے حکم کو ڈانٹا ہے۔ مسلح پکڑ کے دیکھو، تقوی پر آ کر کے دیکھو، کوئی بھی ہمارا بال بکا نہیں کر سکتا، شیر ہماری محبت میں قدموں میں آ جائے گا۔ بس میری بہنوں، شاید میرا وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن میری بہنوں سے بات کرنے کا مجھے کئی سالوں کے بعد موقع ملا ہے۔ میں میری بہنوں کو کہتا ہوں، میں تم کو یہی سمجھ کر کہتا ہوں جیسے میری حقیقی بہنیں ہیں، میری بچیاں ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں، میں اپنی ماں کو بھی بات کرتا ہوں۔ کبھی کبھی میری ماں کو اگر کوئی حق بات غلط لگے، میری ماں کا پاؤں بھی پکڑ لیتا ہوں، لیکن میری ماں میری بات کو لاج رکھ دیتی ہے۔ میری بہنوں، علماء کی باتوں کو مت ڈالو، علماء انبیاء کے وارث ہے، گنہگار صحیح لیکن بات تو وہ کریں گے جو انبیاءوں نے باتیں کی ہے۔ میری بہنوں، اگر تم اپنے بچوں کے نظروں میں پیاری بننا چاہتی ہو، محلے میں محبت کا جیون جینا چاہتی ہو، تو تقوی پر آ جاؤ، نمازوں کا اہتمام کرو، مکمل پردہ کرو۔ یاد رکھو، آگے کی بات کہو، جو عورتیں موبائل میں غلط تصویر دیکھتی ہے، شاید یہ سزا نہ آ جائے کہ رشتہ ٹوٹ جائے، شاید یہ سزا نہ آ جائے کہ شوہر کے دل میں اس بیوی کی نفرت پیدا ہو، یہ اللہ کی طرف سے نظام حرکت میں آئے، طلاق کی نوبت آ جائے۔
موبائل غلط دیکھو گی شاید یہ سزا نہ مل جائے کہ لڑکی گھر سے بھاگ جائے، موبائل غلط دیکھو گی شاید یہ کال پر شکایت نہ آ جائے کہ لڑکا بدکار بن گیا، کسی کی لڑکی کو لے کر بھاگ گیا۔ میری بہنوں، یہ سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کسی پر بالکل مت ڈالو، مانگو اللہ سے معافی، جو غلطی ہوئی ہے معافی مانگ لو، اپنی زبان کو غیبت سے بچاؤ، کسی کو تانا مت دو، تو تاری سے بات مت کرو، کسی کو اگر تو تاری سے بھی بات کرو گی تو تیار رہو کہیں تمہارے گھٹنوں میں درد شروع نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے سینے میں درد شروع ہو جائے اللہ کے عذاب کے طور پر۔ نیک لوگوں پر حالات اللہ کی رحمت بن کر کے آتے ہیں، اللہ کے ستانے والوں پر حالات پکڑ بن کر کے آتے ہیں۔ میری والدہ مجھے سناتی ہے کہ بیٹا ایک مرتبہ میں چھوٹی تھی، کھیت میں جا رہی تھی، راستے میں کسی کا چیکو کا درخت تھا تو میں نے 3 چیکو چرائے۔ بیٹا جب میں گھاس کاٹنے بیٹھی تو پہلے ایک انگلی کٹی، پھر دوسری کٹی، پھر تیسری کٹی، یعنی داتڑے کے ذریعے سے 3 انگلی کٹی۔ فوراً میرے دماغ میں آیا 3 چیکو چرائے تھے تو 3 انگلی کٹی ہے، اور مجھے کہا بیٹا، تب سے مجھے احساس ہو گیا کہ چھوٹی موٹی غلطی کی سزا ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھو بہنوں، میں تم کو کچھ عمل بتاؤں۔ اگر کوئی بہن یہ کہے ہم بہت کرنا چاہتے ہیں لیکن سوچتا نہیں ہے، توفیق نہیں ہوتی، میری بہنوں استغفار خوب کرو۔ گناہ ہو گیا ہے، گناہ ہو گیا ہے، ہاں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ میرے گھر میں بہو آئی تو میں نے اس کو کہا بیٹا ہر شادی میں مت چلی جاؤ، شادی میں اچھی سہیلی ہے جاؤ، اپنے رشتہ دار اگر صحیح نہیں ہے مت جاؤ، حقیقی بہن صحیح نہیں ہے ساتھ میں مت رہو، گاؤں کی کونے میں کوئی لڑکی نیک ہے اس کے ساتھ رہو، ہمیں تو نیکی سے محبت ہے، نیکی اصل ہے۔ میری بہنوں، ہم بہت بڑے پاپی ہیں، اللہ کی قسم اللہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر کوئی بہن چاہتی ہے کہ ہم اپنے گھر کو خوشحال بنا دیں، بچوں کو بھی نیک بنانے کی طرف لے جائیں، لڑکیوں کو نیک بنانے کی طرف لے جائیں، تو چلو ہم آپ کو دوائی بتاتے ہیں۔ لیکن آج لوگ عاملوں کی بات مانتے ہیں، باپو لوگوں کی، ہم جیسے مولویوں کی باتیں دل سے نہیں لیتے، اس لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ باپو بن کر آیا ہوں، عامل بن کر۔ صحیح ہے نا مولانا صاحب؟ عامل کی بات تو ایسا دل سے لیتے ہیں کہ مولانا کب اگربتی جلانی، کتنے دن جلانا، 7 دن جلانا ہے تو دھندے پر بھی نہیں جائیں گے۔ ارے وہ یہ لوگ ایک آدمی کے پیٹ میں گھاٹ ہوئی ہو اور تاؤ آتا ہو، بخار آتا ہو تو بخار کی دوائی لانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، 1 گھنٹہ بخار گیا پھر آ جائے گا، پھر 1 گھنٹہ بخار گیا پھر آ جائے گا۔ ارے گھاٹ نکالو اندر سے، گھاٹ نکلے گی تو آٹومیٹک بخار نکل جائے گا۔ تو یہ جو عامل لوگ ہیں نا وہ تاؤ کی دوائی دیتے ہیں، ہم جیسے مولوی گھاٹیں نکالتے ہیں، گھاٹ نکالو۔ دیکھو بہنوں، اگر کسی کا دل دکھایا ہو معافی مانگ لو، ایسے ہی مت چلو ورنہ کبھی اللہ نہیں ملے گا آپ کو۔ پاؤں پکڑنا پڑے پاؤں پکڑو لیکن معافی مانگ لو۔ لوگ کیسے جیتے ہیں اللہ کی قسم، مزہ نہیں آتا اللہ کی مخلوق کو ناراض کر کے۔ مزہ تو جب ہے جب اللہ کی مخلوق ہم سے خوش ہو۔ ہاں اللہ والے جب مسجد میں آتے تھے محلے کے کتوں کو بھی نہیں مارتے تھے، بلی کو بھی اپنے بستر پر سونے دیتے تھے۔ آج تو بس کسی کو دل ستا دیا، ہاں اس کا انجام بڑا خطرناک۔ شوہر کا دل ستایا اور عورت چل رہی ہے، عورت خطرے میں ہے، خطرے میں ہے، خطرے میں ہے، اچانک اٹیک آ جائے اور چلی جائے۔ کبھی اللہ ناراض ہوتے ہیں، فرشتوں کو کہتے ہیں میرے نیک بندے کو ستایا، پکڑ کے جلدی لاؤ اسے میرے پاس۔ اس لیے غلطی کی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے معافی مانگ لو۔ نمبر 2، حلال کمائی پر اپنے شوہروں کو متوجہ کرو، حرام کمائی کہیں سے نہ آئے، حرام کمائی خطرے کی گھنٹی ہے۔ نمبر 3، نماز مکمل پڑھو، جو نماز نہیں پڑھے گی وہ عورت وہ اپنے گھر میں آگ لگا رہی ہے، آگ لگا رہی ہے، آگ لگا رہی ہے۔ شوہر بیچارہ کما کر لاتا ہے، یہ عورت سب کھو دیتی ہے بے نمازی ہونے کے راستے سے۔
نمبر 4، کوئی گناہ ہے، موبائل میں غلط تصویر دیکھنے کا گناہ ہو یا کوئی بھی گناہ ہو، کسی غیر محرم سے غلط بات ہو رہی ہے، شادی سے پہلے، ابھی تو رشتہ ہوا ہے اور باتیں ہو رہی ہے۔ میں نے میرے بچے کو کہا، بیٹا جب تجھے یہ ہو جائے کہ میں اپنے منگیتر جہاں رشتہ ہوا ہے لڑکی سے بات کروں، بیٹا بات مت کرنا، میں شادی کرا لوں گا تیری، بھلے 2 شادی کراؤں گا میں تیری، ایک شادی گھر میں کراؤں گا 2-4 آدمیوں کے سامنے، اور ایک شادی اس وقت کراؤں گا جب پورا گاؤں جانے کا، لیکن باقاعدہ شادی ہو جائے تو گناہ کی بات نہیں ہوگی، لیکن بیٹا گناہ مت کرنا، گناہ کے نتیجے میں تو بھی پھنسے گا اور تو تیرے باپ کو بھی پھنسائے گا، اس لیے کہ تم گناہ لے کر گھر میں آؤ گے تو میرے گھر کی ساری برکتیں تم کھو دو گے، بیٹا ایسا پاپ مت کیا کرو۔ میری بہنوں، فرمایا رشتہ ہو گیا ہے، بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، 1 مرتبہ صرف دیکھنے کی اجازت ہے، بس اس سے آگے کی اجازت نہیں۔ اور میری بہنوں، روزانہ 1000 مرتبہ استغفار پڑھو، دیکھو پھر توفیق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، استغفار کرو گے تم تو دل روئے گا، تو پھر تم یہ کہو گے میرے اللہ میں تیرے قدموں میں ہوں، میں معافی مانگنے آیا ہوں، مجھے معاف کر دے میرے اللہ، میں بچوں کی ماں ہوں اور مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں بچوں کی دادی ہوں اور مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں میرے شوہر کی بیوی ہوں اور میں نے میرے شوہر کو ستایا ہے، معاف کر دے اللہ، معاف کر دے۔ میری بہنوں، رونا سیکھو، رونے والی عورتوں سے بچے نیک پیدا ہوئے ہیں، ہنسنا بند کرو، محلے میں زیادہ مت ہنسو، جی زور زور سے ہنستے ہیں، کبھی کبھی شادی کا فنکشن ہوتا ہے تو کیا کہنا، بس اللہ حفاظت فرمائے، یہ سب سیرت کے خلاف ہے۔ 1000 مرتبہ استغفار کرو، دل نرم ہوگا آپ کا، اللہ سب کام بنائیں گے۔ اور 1000 مرتبہ درود شریف پڑھو، 1000 مرتبہ درود شریف پڑھو، اللہ سن لے گا۔ تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں، میں پجپور میں بیان کر رہا تھا اور وہاں مولانا عثمان صاحب پر یہ فون آیا کہ مولانا کو کہہ دو کہ جلدی گھر آئے، چھوٹی بچی میری عافیہ اس کو کھینچ آئی ہے۔ مجھے مولانا نے بیان بند کروا دیا، پورا گاؤں جمع ہو گیا تھا، چھوٹی تھی اس وقت، اب تو بڑی ہو گئی، اللہ اکبر۔ تو پھر میں نے اسی وقت اللہ نے توفیق دی، صدقے کی رقم الگ نکالی اور میں مسجد میں جا کر اللہ کو کہا، بار الہ میں کمزور آدمی ہوں، میری بچی بیمار ہوئی ہے، میں تجھے نہ کہوں تو کس کو کہوں، میرے سامنے بچی کھینچ کی حالت میں نظر نہیں آنی چاہیے میرے اللہ۔ اللہ کی قسم، جاتے جاتے بچی کی کیفیت صحیح ہو گئی، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، کبھی میں نے اس کے اوپر یہ کیفیت نہیں دیکھی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ارے میری بہنوں، اللہ سے لینا سیکھو، اللہ سے لینا سیکھو۔ مسلمان بھٹک گیا، مسلمان بہن بھٹک گئی، مائیں بھٹک گئی، مائیں بچوں کو دودھ تو پلاتی ہے، اللہ کا تعلق کیوں نہیں دیتی؟ ہماری حفاظت بنگلوں میں نہیں ہے میری بہنوں، ہماری حفاظت تلاوت میں ہے، ہماری حفاظت تو مصلی پر ہے۔ 1000 مرتبہ استغفار کرو، 1000 مرتبہ درود شریف پڑھو، اور وہ بات پہلے یاد رکھنا، کسی کا دل ستائے معافی مانگ لو، معافی مانگ لو، چھوٹے بنو، چھوٹے بن کے چلنے میں بہت فائدہ ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اللہ کا شکریہ خوب ادا کرو، خوب ادا کرو، شوہر کا بھی شکریہ ادا کرو، وہاں میرے سرتاج تم میرے لیے کپڑے لائے، پسند نہ بھی آیا ہو کپڑا تو بھی لے لے، بس ناشکری نہ کرے، پھر آہستہ آہستہ کہے 2-3 دن کے بعد، میرے شوہر ایک بات کہوں تمہیں خراب نہ لگے تو، کہو میری رفیق حیات تم تو میرے لیے آدھی رات کو چائے بناتی ہو، فرمایا میرے ایمان کی حفاظت کا سامان ہو، کہو کیا کام ہے؟ کہا یہ ہے میرے شوہر، میں کپڑے تمہارے لیے پہنتی ہوں، یہ کپڑے تم لائے ہو، میرے پاس 2 جوڑی ہے، تمہیں خراب نہ لگے تو وقت ہو تو دوسرے بدل دو تو اچھا، میں اچھا کپڑے پہنوں گی، تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ کیا اچھا عنوان ہے اس عورت کا، کیسے اچھے عنوان سے کہا، ایسی عورتوں کی سخت ضرورت ہے۔ فرمایا 1000 مرتبہ استغفار، 1000 مرتبہ درود شریف، اور میری بہنوں روزانہ تھوڑی سی تلاوت کرو لیکن پابندی سے کرو۔ گھر میں ساس اور خسر ہے
شوق سے خدمت کرو۔ ہاں تم ساس سسر کی خدمت کرو گی نا تو شوہر کا دل کتنا خوش ہوگا، مولانا میرے گھر میں کیسی فرما بردار عورت ہے، شوہر خوش۔ کل آپ کے پیٹ سے ایسی اولاد پیدا ہوگی کہ ہمیں محنت نہیں کرنی پڑے گی، ان کی دعاؤں سے آٹومیٹک اولاد ترقی کرے گی، آٹومیٹک اولاد ترقی کرے گی۔ اور تم گھر میں بیوی بن کر کے آئی ہو، تم شوہر کو توجہ دلاؤ، شوہر گھر پھل فروٹ لے کر کے آیا تو تم نے کیا کہا، میرے شوہر اپنے بعد میں کھائیں گے، پہلے ابا امی کو دو، وہ بیچارے بوڑھے ہیں ان کو دو، اور چلو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں ان کو کھلاؤ۔ اب ذرا ابا امی کو کھلانے کے لیے یہاں بیوی اپنے شوہر کے ساتھ گئی، اب بچہ بیوی کے سامنے کھلا رہا ہے کہ ابا لے لو یہ سیب لایا تھا، عورت بھی وہاں ساس کی خدمت کر رہی ہے۔ کیا مزے کی زندگی ہے اللہ کی قسم اس گھر میں۔ میرے گھر پشپور کے ایک صاحب آئے، بڑا خوشحال گھرانہ ہے۔ میں نے ان کو کہا مجھے لگتا ہی ہے کہ بھائی تمہارے گھر میں بہت خوشحالی۔ مولانا اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ میں نے کہا لگتا ہی ہے تم نے کسی کی دعا لی ہے۔ کہا مولانا میرے والد اور میری والدہ میرے گھر میں ہی رہتے تھے، کسی اور کے گھر میں نہیں۔ اچھا، میں نے کہا اچھا ایسی بات ہے کیا؟ میں نے کہا آپ کو بتا دوں، ان بھائی کو میں نے کہا شاید آپ کی بیوی کا کمال ہے، بیوی بھنگن صفت ہوتی تو شور کرتی، بوڑھی کو گھر میں کہاں لائے ہو، ڈوسے کو گھر میں کہاں لائے ہو، چیختی۔ کہا مولانا میں تم کو کیا بتاؤں، یہ کہتے کہتے وہ شوہر رونے لگا، میری ماں کو میری بیوی نے گود میں بٹھا کر لقمے کھلائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا تمہاری یہ بیوی، اس کی قدر کرنا بھائی، ایسی عورتیں دنیا میں نہیں ہے، شوہروں کی خدمت کرنے والی بہت کم ہے، تو ماں باپ کی خدمت کرنے والی تو کون ہوتی ہے؟ میری بہنوں، فرمایا محلے کی بوڑھی عورتوں کی خدمت کرو، جیٹھانی دیرانی سے محبت سے رہو، ان کے بچوں کو پہلے سنبھالو، ہمارے بچوں کو اللہ سنبھالے گا۔ ہم دوسروں کا خیال رکھو گی رکھیں گے، ہمارے بچوں کا اللہ خیال رکھیں گے۔ بس پھر سے 1000 مرتبہ استغفار، چاہے استغفر اللہ پڑھو یا نستغفر اللہ پڑھو، چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علی النبی محمد، اتنا ہی پڑھو، 1000 مرتبہ پڑھو۔ میں اپنی بات یہیں پر ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری بہنوں، اگر میرا کوئی لہجہ کسی بات میں سخت ہو تو آپ کو پتہ ہے نا کہ میں نے بھائی ہونے کے ناطے سے بات کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گھر میں بھائی کبھی اپنے بہن کو ڈانٹتا بھی ہے، اپنی بہن کو کبھی سخت اور سست بھی کہتا ہے، لیکن بہن کو کبھی خراب نہیں لگتا، وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرے بھائی نے میری خیر خواہی میں کہا ہے۔ آپ بڑی ماشاءاللہ نیک دل ہو، وقت نکال کر آئی ہو دین کی بات سننے کے لیے، بڑی دین کی طلب ہے، لیکن بہنوں ان باتوں کو لے لو، ماحول کو مت دیکھو، آپ بہت آگے نکل جاؤ گی۔ دعا مانگو، ذرا دعا سے پہلے ذرا درود شریف پڑھ لو، دل میں کسی کے بارے میں کینہ ہو دل صاف کر لو اور یقین کے ساتھ دعا کرو، اللہ ہماری دعا کو سن لے گا۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ اے اللہ پاک، تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، ہم کسی بخیل کے گھر نہیں آئے، ہم کسی کنجوس کے گھر نہیں آئے، ہم بڑے سخی کے گھر آئے ہیں۔ اے اللہ، تو نے ایک بہت بڑی تعداد اولیاء اللہ کی پیدا کی ہے، ایک بہت بڑی تعداد عورتوں کی ایسی پیدا کی ہے اے اللہ جن کے پیٹ سے تو نے اولیاء اللہ کو جنم دیا ہے۔ اے اللہ، تو نے ہمارے گھروں میں چاول دے دیے، قالین دے دی، اچھے اچھے مکان دے دیے، گھروں میں خوبصورت لڑکے دے دیے، گھروں میں پنکھے دے دیے، گھروں کے سامنے جانور دے دیے، لیکن اے اللہ ہمیں تیرے تعلق کی ضرورت ہے۔ تو ناراض مت ہو پیارے رب، تو ناراض ہو جائے گا، جینے کا کوئی مزہ نہیں ہے۔ ماں ناراض ہوتی ہے، گھر میں جانا بالکل اچھا نہیں لگتا۔ اے اللہ پاک، بڑا تو بڑا بچہ اگر 5 سال کے بچے سے اس کی ماں بولنا بند کر دے اور چہرہ گما دے، 5 سال کے بچے کو چین نہیں آتا، وہ بچہ آگے آتا ہے، میری ماں بول تو صحیح، تو کیوں نہیں بولتی؟ وہ پیچھے آتا ہے، میری ماں تو بول تو صحیح، کیوں نہیں بولتی؟
وہ دائیں آتا ہے وہ بائیں آتا ہے، میری ماں تو بول تو صحیح کیوں نہیں بولتی، حالانکہ گھر میں سب بولتے ہیں مولا، وہ بچہ بھی رونا شروع کرتا ہے تو پھر ماں مسکراتی ہے، جب ماں مسکراتی ہے تو بچہ بھی مسکرانا شروع کر دیتا ہے، اور ابا تو ناراض مت ہو، آج ہم تجھے منانے آئے ہیں، ہمیں کامل نماز دے دے، کامل ذکر دے دے، کامل تقوی دے دے، کھیت میں ہو کوئی نہ ہو، اے اللہ سنسان جنگل ہو لیکن مولا لہلہا کی کھیتی دیکھ کر ہمیں تیری یاد آ جائے، مصلی بچھا کر جنگل میں 2 رکعت پڑھ کر ہم تیرے سامنے رو رہے ہو، بچہ کہے ابا کیوں رو رہے ہو، ہم یہ کہے بیٹا اللہ کی یاد آ گئی تھی، اے میرے اللہ ہمیں ایسا نیک بندہ اور ہماری بہنوں کو ایسی نیک بندی بنا دے، اے اللہ نیک بننے کی ضرورت ہے، تقوی عطا فرما دے، حلال روزی عطا فرما دے، برکت والی روزی دے دے، ہماری اولاد کو نیک اور فرمانبردار بنا دے، موت سے پہلے پہلے ہمیں ایسی حالت میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر جائے، ہماری اولاد کو مسجد کے کونوں سے محبت ہو، ہماری اولاد کو تسبیح کے دانے سے محبت ہو، ہماری اولاد کو غریب کیا آنسو پوچھنے سے محبت ہو، ہماری اولاد کو بیواؤں کی خدمت کرنے سے محبت ہو، ہماری اولاد رات کے اندھیرے میں غریبوں کی ضرورت پوری کرنے والی ہو، ہماری اولاد دکھیاروں کے کام آنے والی ہو، اے اللہ پاک فیشنیبل اولاد کو لے کر کیا کریں گے، اے اللہ فیشنیبل بچیوں کو لے کر کیا کریں گے، اے اللہ ہمارے گھروں میں نیک اولاد دے دے، اے اللہ پاک ہم سب کو نیک بنا دے، آنے والی بہنیں بڑی مبارک ہے، بیچاری یہ بہنیں جب کوئی دینی پروگرام ہوتا ہے ہماری یہ بہنیں بڑی قربانی دیتی ہے، ہماری یہ بہنیں اپنے بچوں کے لیے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کھانا پکانے میں لگاتی ہے، وہاں دھوپ برداشت کرتی ہے، وہاں دھواں برداشت کرتی ہے، کھیت کی تکلیف برداشت کرتی ہے، اے اللہ ہماری ان بہنوں کے دلوں میں اتنا بٹھا دے کہ جب گھنٹوں اتنی تکلیف لیتی ہے صرف 20-25 منٹ مصلی کی تکلیف لے لے، تنہائیوں میں رونا شروع کر دے، انشاءاللہ ان کی ہر چیز میں برکت شروع ہو جائے گی، اور کوئی بہن کبھی اس کی کارگزاری ہم گنہگاروں کے کام کے پردے پر آئے گی، مولانا جب سے رونا شروع کیا ہے دل بدل گیا ہے، اب تو دلوں میں گندے خیالات بھی ختم ہو گئے، اب تو دلوں میں اچھے خیالات آتے ہیں، ہم کہے بہن یہ تمہارے رونے سے اللہ نے بدل دیا ہے، تمہارے استغفار کرنے سے اللہ نے بدلا ہے، بہن اہتمام کرو، تم بہت آگے نکل جاؤ گی اور تم زمین پر بیٹھ کر عرش کا مزہ چکھو گی، اے اللہ پاک کبھی کبھی ماں اپنے بچے کو کہے بیٹا جب میں نماز پڑھتی ہوں ایسا مزہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبت کر لی ہو، بیٹا جب سجدے میں جاتی ہو ایسا مزہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبت کر لی ہو، ایسی مائیں اے اللہ پاک تیرے لیے بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، اے اللہ پاک ہمارے اس دینی پروگرام کو قبول فرما، مجلس کو قبول فرما، مجلس میں بیٹھنے والوں کو قبول فرما، پوری امت کے اللہ پاک ہر ضرورت کو عافیت کے ساتھ پورا فرما دے، ہم جا رہے ہیں اللہ دوبارہ پھر آئیں گے، ہم ضرورت مند ہے، تو بے نیاز ہے، تجھ سے زیادہ کوئی نہیں ہمارے لیے، ہمارے دکھڑے کو سننے والا ہماری دعا کو قبول فرما، الہی جینا کا تائبین فلا تردنا خائبین، الہی مقصود ما توئی و رضائے تو محبت و معرفت خود بھی دے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ابھی ہم نے ایک کتاب بھی لکھی ہے او پیاری بہن، او پیاری بہن، میں شادی سے پہلے بچیوں کو کہتا ہوں وہ کتاب میں نے بہت آسان الفاظ میں لکھی ہے، لڑکی کیسی ہونی چاہیے اس کو چاٹ لو، اگر ایک صفت بھی زندگی میں باقی رکھو گی تمہارا نقصان ہوگا، اور لاؤ گی تو انشاءاللہ چمکو گی، تو کسی بھی طریقے سے مولانا کے واسطے سے کسی بھی طریقے سے، ابھی تو ایک ایڈیشن میرا ختم ہو رہا ہے لیکن وہ منگوا لے اور اپنے گھر کے اندر میں اس کو رکھے، انشاءاللہ میں نے اپنے بہو کو بھی کہا ہے کہ بیٹا تکیے کے پاس رکھو، اس کو چاٹ لو، میں اپنی زندگی میں تم کو نیک دیکھنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ تم اس کو پڑھ لو گی تو میری بہنوں تم بھی نیک بن جاؤ گی، اللہ سے